تھانہ نیا تھا اور میں بھی اس علاقے میں اجنبی تھا اور تھانے کے عملے سے بھی ابھی پوری طرح واقفیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ یہاں 1 ہی مہینہ ہوا تھا۔ جانے والے ایس ایچ او نے مجھے علاقے اور قصبے کے چیدہ افراد کے متعلق پوری معلومات دے دی تھی۔ ان میں سے معزز اور رئیس افراد بھی تھے، عادی مجرم، سزا یافتہ، سرکاری اور غیر سرکاری، مخبر وغیرہ بھی تھے۔ لیکن زبانی رائے اور معلومات کو میں کیسے یاد رکھ سکتا تھا؟ مجھے ان لوگوں سے وقتاً فوقتاً ملنا اور اپنی رائے قائم کرنی تھی۔ عملے میں ایک ایسائی نادر خان دلی کے قریب کے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق جانے والے تھانے دار نے مجھے بتایا کہ بہت دلیر اور ذہین آدمی ہے، غلطی کرتا ہے تو جرات اور ذہانت سے کرتا ہے، اور جب اپنا فرض پورا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو انگریز افسروں کو بھی لتاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ خطرہ مول لینے والا آدمی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اسے لگام ڈالنے کی ضرورت ہے، سرکش بھی ہو جاتا ہے۔ مجھے سرکش، دلیر اور ذہین اسسٹنٹ کی ہی ضرورت تھی، مگر میں سمجھ نہ سکا کہ نادر خان کی سرکشی اور ذہانت اچھے اور جائز کاموں میں استعمال ہوتی تھی یا غیر قانونی حرکتوں میں بھی۔ بہرحال میں نادر خان کو خوش طبع اور اپنے کام کا آدمی سمجھتا تھا۔ میں نے اس میں خاص قسم کی خود اعتمادی دیکھی تھی، جس کا پولیس آفیسر میں ہونا بہت ضروری تھا۔ خیر، ابھی تو 1 ہی مہینہ گزرا تھا، مجھے ابھی یہ بھی دیکھنا تھا کہ میرے اس نئے تھانے کے اسٹاف میں کون کتنے پانی میں ہے۔ ابھی میں علاقے، تھانے کے اسٹاف اور علاقے کے لوگوں سے متعارف ہو ہی رہا تھا کہ میرے گھر سے تار آ گیا۔ فوراً پہنچو۔ زمین اور جائیداد کا کچھ تنازع قریبی رشتہ داروں سے چل رہا تھا۔ اس کے فیصلے کی صورت پیدا ہو گئی تھی، جس کے لیے میری موجودگی لازمی تھی۔ میں نے 15 دنوں کی چھٹی لی اور تھانہ ایس آئی نادر خان کے حوالے کر کے چلا گیا۔ واپس آیا تو پتہ چلا کہ 2 روز پہلے تھانے کے دیہاتی علاقے میں ایک آدمی قتل ہو گیا تھا اور قاتل کو پکڑ بھی لیا گیا ہے۔ اس کے خلاف نادر خان نے شہادتیں اکٹھی کر لی تھی، لیکن ملزم تھا کہ اقبال جرم ہی نہیں کر رہا تھا۔ شہادتیں تو مل گئی تھیں، لیکن اقبال جرم کی پھر بھی ضرورت تھی تاکہ مقدمے میں کوئی بھی خانہ خالی رہ جائے تو پورا کیا جا سکے۔ نادر خان نے اقبالی بیان لینے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جو پولیس والے کیا کرتے ہیں، یعنی ایزا ریزانی، اور میں اس کے سخت خلاف تھا۔ میں نے نادر خان کو روک دیا اور اسے کہا کہ میں ملزم کے ساتھ خود بات کروں گا۔ قتل کی اور قاتل کی گرفتاری کی کہانی کچھ اس طرح تھی کہ قصبے سے تقریباً 1.5 میل دور ایک گاؤں تھا۔ وہاں مخدوم علی نام کا ایک زمیندار رہتا تھا۔ اس کا ایک نوکر تھا جس کی عمر 23 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ دن کے پچھلے پہر کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ زمیندار مخدوم علی کا ایک جوان بیٹا کھیتوں میں تھا۔ ان کی زمینداری خاصی وسیع تھی۔ ان کے کچھ مزارے اور ملازم بھی کھیتوں میں کام کر رہے تھے کہ اچانک مخدوم علی کے بیٹے نے شور مچا دیا، ادھر آؤ سارے، ادھر آؤ، وہ دیکھو اسے مارا گیا ہے، دوڑو پکڑو اسے، جانے نہ پائے۔ اس قسم کی آوازیں سن کر مزارے دوڑے دوڑے آ گئے۔ آگے کھیت ختم ہو جاتے تھے اور زمین ذرا گہرائی میں ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کا ایک ساتھی جو مخدوم علی کے مویشیوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا زمین پر پڑا ہوا ہے اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ 25-30 گز دور ان کے گاؤں کا ایک آدمی حمید کھڑا تھا۔ مخدوم علی کا بیٹا حمید کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ اسے پکڑو۔ مزارے سے پکڑنے کو دوڑے تو وہ بھاگ اٹھا۔ اس کی عمر 26-27 سال تھی۔ وہ تندرست اور پھرتیلا تھا۔ وہ اتنا تیز دوڑا کہ کھنڈالوں میں جا کر غائب ہو گیا۔ تھانے میں رپورٹ آئی۔ نادر خان موقع واردات پر گیا، لاش کو دیکھا۔ زمیندار مخدوم علی کا بیٹا عینی شاہد تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ادھر گیا تو حمید مقتولوں کو گھوسوں سے مار رہا تھا۔ مقتول بڑا ہی کمزور تھا، وہ گر پڑا۔ حمید نے قریب پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا جس کا وزن کم و بیش 2 سیر تھا۔ اس نے یہ پتھر مقتول کے سر پر مارا۔ اس نے پھر پتھر اٹھایا اور پھر اس کے سر پر مارا۔ مقتول بری طرح تڑپ رہا تھا۔ حمید نے ایک بار پھر اس کے سر پر پتھر مارا۔ مخدوم علی کا بیٹا اس کی طرف دوڑا تو حمید دوڑ کر پرے چلا گیا۔ 20-25 قدم دور جا کر وہ رکا اور مخدوم علی کے بیٹے کو دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو وہ اسے بھی قتل کر دے گا۔ مخدوم علی کے بیٹے نے اپنے مزاروں کو آوازیں دی۔ حمید نے اتنی زیادہ آدمی اپنی طرف آتے دیکھے تو وہ گھبرا کر بھاگ گیا۔ ایسائی نادر خان نے رات کو حمید کے گھر پر چھاپا مارا اور اسے گرفتار کر لیا۔ اس سے پہلے اسے گرفتاری کے لیے کافی شہادتیں بھی مل چکی تھیں۔ 1-2 مخدوم علی کے 4 مزارے تھے جو حمید کو پکڑنے کو دوڑے تھے۔ دوسرے مقتول کی بیوی، جس نے نادر خان کو بتایا کہ حمید اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔
اس عورت نے اسے ہر بار کہا کہ وہ غریب تو ہے پر بے غیرت نہیں، مگر حمید تھا کہ اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ آخرکار تنگ آ کر اس نے اپنے خاوند کو بتا دیا۔ خاوند یعنی کہ مقتول نے حمید سے کہا کہ وہ بڑے ہی غریب سا ملازم ہے، لیکن اپنی عزت کی خاطر بڑے بڑے جاگیردار کو قتل کرنے سے بھی نہیں ڈرے گا۔ مقتول کی بیوی نے بیان میں مزید بتایا کہ حمید نے اسے دھمکی دی کہ وہ اسے اغوا کروا دے گا۔ اس عورت نے اسے کہا کہ وہ مخدوم علی کو بتائے گی، لیکن اس نے مخدوم علی کو نہ بتایا۔ اپنے خاوند سے کہا کہ اس کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ اسی روز میاں بیوی نے مخدوم علی کو بھی بتا دیا۔ مخدوم علی گاؤں کا سرگردہ زمیندار تھا اور گاؤں پر اس کا روب بھی چلتا تھا۔ اس نے حمید کو اپنے گھر پر بلایا۔ حمید کسی کا مزارہ تو تھا نہیں، اس کی بھی اپنی زمین تھی اور ذات کے لحاظ سے بھی وہ کمتر نہیں تھا، لیکن مالی لحاظ سے وہ مخدوم علی کے مقابلے میں معمولی سا کسان تھا۔ مخدوم علی نے مقتول سے کہا کہ حمید کے سر پر تو جوتے مارے۔ اس کے بیٹے نے حمید کو پکڑ لیا اور مقتول نے جو نادر سا ملازم تھا حمید کے سر پر جوتے مارے۔ اگلے ہی روز مقتول حمید کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ مخدوم علی نے اس بیان کی تصدیق کرتے ہوئے نادر خان کو بتایا کہ اس نے اپنے ملازم مقتول کے ہاتھوں حمید کے سر پر جوتے پڑوائے تھے، اور حمید نے اس کے گھر سے نکلتے ہوئے مقتول سے کہا تھا کہ کل تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ ایسا ہی نادر خان کے لیے یہ شہادت کافی تھی کہ قاتل حمید ہے، اور اگر قاتل وہ نہ بھی ہوتا تو جائے واردات سے پھر بھاگا کیوں؟ نادر خان کو اس تھانے میں 2 سال ہو گئے تھے۔ وہ علاقے کے لوگوں سے واقف تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ حمید کا اٹھنا بیٹھنا بھی بدماشوں کے ساتھ ہے اور وہ اچھے چال چلن کا آدمی بھی نہیں۔ حمید کے متعلق مجھے بھی یہی بتایا گیا کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اس کا ایک چچا اور ایک ماموں ہے اور وہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ 2 سال ہوئے اس کی شادی بڑے ہی اچھے گھرانے میں ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ وہ 1 سال اس کے ساتھ بڑے ہی مشکل سے گزار کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ حمید اسے اپنے گھر لانے کو نہیں گیا۔ ماں باپ اس سے طلاق مانگتے ہیں تو طلاق بھی نہیں دیتا۔ مخدوم علی نے اسے کئی بار کہا کہ اپنی بیوی کو بھساؤ یا پھر اسے طلاق دے دو، لیکن وہ ہر کسی کے گلے پڑ جاتا ہے اور بات کسی کی بھی نہیں مانتا۔ اور اب نادر خان گزشتہ دن اور رات سے حمید کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ وہ اقبال جرم کر لے، لیکن وہ بھی تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ کہتا تھا کہ میں قاتل نہیں ہوں، اور میں نے نادر خان کی پھر ڈائری دیکھی، ان کی باتیں سنی تو میں سوچنے لگا کہ اقبال جرم کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میرا خیال تھا کہ ایسی ضرورت نہیں، پھر بھی میں نے سوچا کہ حمید سے بات تو کر دیکھوں، اگر مان جائے تو بہتر، ورنہ اس کی ہڈی پسلی ایک کرنے سے کچھ حاصل تو ہوگا نہیں۔ رات کے 8:30 اور 9 بجے کے درمیان کا وقت تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلوایا۔ میں نے کہا دیکھو امید، میں آ گیا ہوں، اب تمہارے جسم کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ میں یاروں کو یار ہوں، میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں۔ تم نے جسے قتل کیا ہے وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ میں بات کر ہی رہا تھا تو وہ اٹھا۔ میں نے اسے بیٹھے رہنے کو کہا تو اس نے کہا ذرا جسم کو سیدھا کر لو، ان لوگوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ اس نے ایک انگڑائی لی، جسم سیدھا کیا اور بیٹھ گیا۔ تم اگر اقبال جرم نہ بھی کرو تو میں تمہارے خلاف تمام کی تمام شہادتیں مکمل ہیں۔ میں نے کہا تم بیان دے دو گے کہ تم نے اسے کیوں اور کس طرح قتل کیا ہے؟ قتل کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی، اس نے کہا، اور نہ ہی میں نے قتل کیا ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بڑے ہی پیار بھرے انداز میں اسے سمجھانے لگا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی اپنی ایک ٹانگ لمبی کی اور اسے اکٹھا کر لیا، اور پھر دوسری ٹانگ لمبی کر کے اسے بھی اکٹھی کر لی۔ میں نے اسے ہتھکڑی لگانے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی تھی، کیونکہ وہ اچھا خاصا خوبرو تھا، جسم توانا اور پھرتیلا لگتا تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس نے واقعی بہت اذیتیں سہی ہیں اور اسے اذیتیں دی بھی گئی ہیں۔ نادر خان جو میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے اٹھا دیا۔ خیال میں اس کو بول رہا تھا، پیار محبت سے بلا بھی رہا تھا، اور وہ بازو پھیلا پھیلا کر انگڑائیاں لے رہا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور کہنے لگا کہ جسم جڑ گیا ہے، ذرا سیدھا کر لو۔ اس نے اچانک ہی ہرن کی طرح پھر چوکڑی ماری۔ برآمدے کی 3 سیڑھیاں تھیں، آگے 25-30 قدم میدان اور اس کے آگے احاطے کی دیوار تھی، اور جو 4 فٹ قریب اونچی تھی۔ وہ پھاٹک کی طرف نہ گیا، بائیں طرف کود پڑا۔ میرے پاس پسٹل نہیں تھا، میں اٹھ کر اس کے پیچھے دوڑا۔ نادر خان جو باہر چارپائی پر بیٹھا تھا وہ بھی دوڑا۔ 3-4 کانسٹیبل بھی تعاقب میں گئے، لیکن حمید اس قدر تیز نکلا کہ احاطے کی دیوار کو پھلانگ گیا۔ اس طرف اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا اور باہر کوئی آدمی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کانسٹیبل بھی دیوار پھلانگ گئے اور میں رک گیا۔ 2 کانسٹیبلوں سے کہا کہ وہ پرائیویٹ کپڑوں میں ریلوے اسٹیشن چلے جائیں۔ نادر خان نے کہا کہ حمید اپنے گاؤں جائے گا۔ میں نے کہا کہ وہ گاؤں نہیں جائے گا، اس میں اتنی عقل ہوگی کہ وہ گاؤں گیا تو پولیس اس کے پیچھے آئے گی۔ وہ اپنے کسی بدماش تو اس کے گھر رات کو گیا ہوگا۔
تم کہتے ہو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا بدماشوں کے ساتھ ہے، میں نے نادر سے کہا۔ وہ کون سے بدماش ہیں اور ان کے گھروں پر چھاپے ماریں گے؟ میں معلوم کر کے بتاؤں گا، نادر نے کہا۔ میں نے قصبے میں کانسٹیبل بھیج دی اور انہیں کہا کہ وہ چوکیدار کو ساتھ لے لیں اور گلی گلی گھوم جائیں۔ میں نے اس کے گاؤں کو ذہن سے اتار دیا تھا۔ وہ پاگل تو نہیں تھا کہ اپنے گھر چلا جاتا۔ گاؤں کے لوگ اسے اسی وقت گرفتار کرواتے تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ وہ قاتل ہے۔ مفرور ملزم کو پکڑنے کے لیے جو اقدام اور کارروائیاں کی جاتی ہیں وہ میں نے کی، ان کے بیان کی ضرورت نہیں۔ مجھے پچھتاوا بھی ہوا کہ میں نے اسے ہتھکڑی لگائے بغیر حوالات سے کیوں نکالا۔ ملزموں کے معاملے میں بہت احتیاط کی جاتی ہے۔ میں نے اس لیے احتیاط نہ کی کہ اسے نادر خان نے بہت مارا پیٹا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ چلنے کے بھی قابل نہیں ہوگا، مگر وہ اتنا تیز دوڑا کہ جینوں کی طرح غائب ہو گیا اور نادر خان میرے پیچھے پڑ گیا۔ کہنے لگا، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بڑا ہی خطرناک مجرم ہے، اسے ہتھکڑی کے بغیر باہر نکالنا نہیں چاہیے تھا اور یہ سلوک کے قابل نہیں جو اس کے ساتھ آپ نے کیا ہے۔ مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس تھا کہ ایک قاتل کا بھاگ جانا سنگین معاملہ تھا۔ میں نے اس کے گاؤں کو 2 کانسٹیبل بھیج دیے۔ ان انتظامات اور باتوں میں کم و بیش 2 گھنٹے گزر گئے۔ آدھی رات ہو گئی، نیند ختم ہو چکی تھی، انگریزوں کی حکومت تھی۔ قتل کے ملزم کو بھگا دینا کوئی معمولی جرم نہیں تھا، جھوٹ موٹ کا بہانہ نہیں چل سکتا تھا۔ آج کل تو قاتل بھی دندناتے پھرتے اور کوئی پوچھتا نہیں۔ خیر، وہ زمانہ کچھ اور تھا۔ میں اپنے دفتر میں پریشان بیٹھا تھا کہ ایک کانسٹیبل دوڑتا ہوا میرے دفتر میں آیا اور ہڑبڑا کر بولا، ملک صاحب وہ آ گیا ہے اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ میں باہر نکلا، وہ آ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے 5-6 قدم دور آ کر کلہاڑی میرے آگے پھینک دی۔ بلب کی روشنی میں صاف نظر آ گیا کہ کلہاڑی خون آلود ہے۔ اب اقبالی بیان دوں گا، اس نے میرے قریب آ کر کہا، اور اب میں قاتل بھی ہوں۔ پہلے میں بے گناہ تھا اور اب میں 2 آدمیوں کو قتل کر کے آیا ہوں۔ وہ برآمدے میں اسی طرح بے پرواہی سے بیٹھ گیا جیسے میں نے اسے کوئی کام کرنے کو بھیجا تھا، اور وہ اپنا کام کر کے آ گیا۔ اس کے انداز میں اور لہجے میں ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے پہلوان کشتی جیت کر اکھاڑے کے کنارے ستانے اور تماشائیوں سے داد وصول کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا ہو۔ وہ میری حراست میں بھاگا اور پھر قتل کر کے آ گیا۔ مجھ پر یہ بھی الزام عائد ہو سکتا تھا کہ میں نے اسے ان 2 آدمیوں کو قتل کرنے کے لیے آزاد کیا۔ حوالات میں چلا جاؤں؟ اس نے مجھے چپ چاپ دیکھ کر مجھ سے پوچھا، یا پھر آپ پہلے بیان لیں گے؟ پانی پینے کی اجازت ہے؟ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ پلا دو اسے پانی، اور اسے کہا کہ وہ حوالات میں چلے۔ اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے تھے۔ اٹھ کر اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور سکون کی آہ لے کر بولا، میرے سارے دکھ ختم ہو گئے، روبی راضی ہو گئی ہے۔ وہ پانی پی کر خود ہی حوالات کی طرف چل پڑا۔ تھانے کے پاٹھک میں 10-12 آدمی داخل ہوئے۔ میں نے جن 2 کانسٹیبلوں کو اس کے گاؤں بھیجا تھا وہ آگے تھے، اور حمید حوالات کی طرف جاتے جاتے رک گیا اور ان لوگوں کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے بولا، اوئے تم سارا گاؤں کیوں آگے ہو؟ میں خود ہی تو آ گیا ہوں، کلہاڑی پولیس کے حوالے بھی کر دیے۔ اس نے گالی دے کر کہا کہ اب جھوٹ نہ بولنا، اور اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ گاؤں کے جو آدمی تھے انہوں نے مجھے یہ رپورٹ دی، حمید مخدوم علی اور ایک پیر جو کہ صوفی کہلاتا تھا اس کو قتل کر کے آیا ہے۔ پہلے جس کے قتل میں حمید پکڑا ہوا تھا وہ مقتول مخدوم علی کا نوکر تھا، اور اب حمید نے دوسری واردات اس طرح کی کہ مخدوم علی کے جوان بیٹے کے بیان کے مطابق گھر کے افراد صحن اور برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ بیٹے کی چارپائی برآمدے میں تھی۔ کچھ شور ہوا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ عورتوں نے چیخو پکار کی۔ بیٹا دوڑا دوڑا آیا اور ایک آدمی دیوار پھلانگ کر جا رہا تھا۔ مخدوم علی کا بیٹا لاٹھی اور کلاڑی اٹھانے کو دوڑا۔ وہ آدمی جو دیوار پھلانگ کر باہر جا رہا تھا اس نے دیوار پر کھڑے ہو کر کہا کہ میں حمیدہ ہوں، چودھری کو قتل کر کے جا رہا ہوں، دیکھ لو کتا چارپائی پر پڑا ہے۔ مقتول کے بیٹے نے دیکھا کہ اس کا باپ اپنے بستر پر خون میں نہایا پڑا تھا۔ خون سے اس کا منہ اور سر ایک ہو گیا تھا۔ حمید نے کلاڑیاں منہ اور سر پر ہی ماری تھی، وہ مر چکا تھا۔ مقتول کا بیٹا کلہاڑی لے کر باہر کو دوڑا۔ عورتوں کی چیخو پکار سن کر گاؤں کے لوگ جاگ گئے اور باہر بھی نکل آئے۔ مقتول کا بیٹا پاگل ہوا جا رہا تھا، وہ ادھر ادھر بھاگتا دوڑتا پھر رہا تھا۔ اتنے میں گاؤں کے دوسرے کونے سے ایک ایسی ہی چیخو پکار اٹھی، عورتوں اور بچوں کا شور اٹھا۔ لوگ ادھر کو دوڑے، وہاں جا کر دیکھا صوفی لہو لہان پڑا تھا۔ اسے بھی حمید نے سوتے میں منہ اور سر پر کلاڑیاں مار کر قتل کر دیا اور جاتے جاتے اعلان کر گیا کہ میں حمیدہ ہوں۔ اب حمیدہ بھی میرے پاس تھا اور اس کی کلاڑی بھی، جس پر ایک بڑے زمیندار اور ایک پیر کا خون ابھی تازہ تھا۔
مجھے کچھ پتہ چل گیا کہ قتل کا پس منظر ہے کیا۔ بڑا زمیندار اور پیر گاؤں کے بادشاہ ہوتے ہیں اور حمید ان کا ستایا ہوا ہوگا۔ مخدوم علی کو اس نے کسی ایسے ہی پس منظر میں قتل کیا ہے۔ لاشیں جو ہیں وہیں پر پڑی تھیں جہاں حمید چھوڑ کر آیا تھا۔ میں اسی وقت گاؤں روانہ ہوا۔ میں ساتھ ہی ساتھ اپنے بچاؤ کے بارے میں بھی سوچتا ہوا جا رہا تھا۔ اگر حمید کو تھانے میں مشتبہ بٹھایا جاتا اور وہ بھاگ جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، اس کی گرفتاری ریکارڈ پر آ گئی تھی اور نادر خان اس کا 1 ہفتے کا ریمانڈ بھی لے چکا تھا۔ یہ حقیقت اب چھپائے نہیں چھپ سکتی تھی کہ ملزم حراست سے بھاگا اور ایک ہی بار قتل کی 2 وارداتیں کر آیا۔ زمیندار مخدوم علی، مقتول کا مکان پکا تھا جیسے بڑے زمینداروں کے مکان ہوا کرتے ہیں، لیکن ایک طرف کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ چکت کا آدمی بازو اوپر اٹھائے تو انگلیاں دیوار کے اوپر تلک چلی جاتی تھی۔ لالٹینوں کا انتظام تھا۔ میں نے وہاں زمین پر جہاں حمید اوپر گیا اور در سے باہر کو کودا پاؤں کے نشانات دیکھے۔ دیوار پر پاؤں کے رگڑ کے نشانات تھے۔ اندر جا کر دیکھا، ادھر بھی دیوار پر رگڑ کے نشان تھے اور کچے صحن میں بھی پاؤں کے نشان تھے۔ مخدوم علی کی لاش چارپائی پر پڑی تھی۔ قاتل نے اسے اٹھنے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ اس کے چہرے کا کیما کیا ہوا تھا اور سر میں بھی کلاڑی کے گہرے زخم تھے اور کھوپڑی ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس مکان کو لاش کے ارد گرد جو کچھ دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ کاغذات تیار کیے، گواہوں کے انگوٹھے لگوائے اور خیر کے جن افراد کو موقع کا گواہ بنانا تھا انہیں تھانے چلنے کو کہا اور میں دوسرے مقتول کے گھر چلا گیا۔ اسے گاؤں والے صوفی صاحب کہتے تھے۔ سارا گاؤں اس کا مرید تھا، چند دوسرے دیہات کے لوگ بھی اس کے مرید تھے۔ یہ کوئی گدی نہیں تھی جیسے پیروں اور شاہ صاحبوں کے ہوا کرتے ہیں۔ اس کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ مقتول کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ 30-32 سال پہلے یہ شخص یہاں آیا۔ اس نے عبادت کے کچھ ایسے طریقے اختیار کیے جن سے دیہات کے سارے ہی لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ مثلاً ایک پورا مہینہ صرف پانی پینا اور خاموشی اختیار کر لینی، مراقبے میں بیٹھ جانا اور کوئی ورد مسلسل کرتے رہنا۔ اس نے ایک طریقہ عبادت یہ بھی اختیار کیا کہ گاؤں والوں نے اسے جو مکان دیا تھا اس کے ایک کمرے میں اس نے قد جتنا گڑھا کھودا اور اس کی چوڑائی اتنی تھی کہ اس کے کندھوں اور گھڑے کی دائیں بائیں کی دیواروں کے درمیان 4-5 انچ کا فاصلہ رہ جاتا، یعنی اس گھڑے میں وہ صرف کھڑا رہ سکتا تھا، ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس گھڑے میں وہ سال میں 1 مہینہ مسلسل کھڑا رہتا۔ رات کو وہ قریبی ایک ندی میں جا کر کھڑا ہو جاتا، پانی ٹخنوں تک ہوتا، وہاں کھڑے ہو کر وہ اونٹ پٹانگ نعرے لگاتا اور رات گزار دیتا۔ پسماندہ لوگ اس قسم کے آدمیوں سے بہت جلد متاثر ہو جایا کرتے ہیں اور اس میں دوسری خوبیاں یہ تھی کہ زبان میٹھی اور پر اثر تھی، باتوں سے دل مول لیتا۔ دوسری خوبی اس کی جسمانی صحت تھی اور چہرے کی کشش۔ وہ شاید کالا علم جانتا تھا۔ لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے اور باقاعدہ مرید عقیدت مندی کا یہ عالم تھا کہ گاؤں کے لوگ اس کے قتل پر رو رہے تھے اور بعض عورتیں تو بین کر رہی تھیں۔ اس کی لاش اس کے پلنگ پر کمرے میں پڑی تھی۔ لاش کے چہرے اور سر کا وہی حال تھا جو میں نے مخدوم علی کا دیکھا تھا۔ یہاں حمید کو یہ سہولت مل گئی کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ باہر والا دروازہ رات کو بھی کھلا ہی رہتا تھا کیونکہ صوفی صاحب کے گھر میں کوئی بری نیت سے داخل نہیں ہو سکتا۔ صوفی پلنگ پر اکیلا نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ سوتے ہوئے تھے کہ اس کی آنکھ کھل گئی، اسے جلتی ہوئی دیا سلائی نظر آئی، وہ ڈر گئی، دیا سلائی بجھ گئی اور اس آدمی نے صوفی کے منہ پر اور سر پر کڑھاڑیاں برسانا شروع کر دیں۔ صوفی کی بیوی چیختی ہوئی باہر کود پڑی اور اندر سوئی ہوئی 2 عورتیں اور بچے جاگ اٹھے، سب چیخنے چلانے لگے۔ دروازے میں ایک آدمی سائے کی طرح کھڑا تھا۔ میں حمیدہ ہوں، وہ کہہ رہا تھا، کہو صوفی کو اپنے مردے میں جان ڈال دے، اور وہ گالیاں دیتا ہوا گاؤں سے نکل گیا۔ اس لاش کی بھی جو کارروائی کرنی تھی وہ کی اور صوفی کی بیوی کو تھانے چلنے جانے کو کہا اور دونوں لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا انتظام کیا۔ یہ کاروائیاں اتنی لمبی ہے کہ اسی میں رات گزر گئی۔ میں نے لوگوں کے چہرے صبح کی روشنی میں دیکھے، ان پر خوف و ہراس کا ایسا غلبہ تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ وہ تو پسماندگی کا زمانہ تھا۔ اب بھی دیہات میں اور شہروں میں لوگ اسی قسم کے صوفیوں کو، جو دراصل صوفی نہیں ہوتے، خدا کے بات کا نعوذ باللہ درجہ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پہنچ والے پیروں سے موت بھی ڈرتی ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا پہنچ والا صوفی کیسے بری موت مرا ہے، لیکن بھائی عقیدت تو زندہ تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ اس کا مقبرہ بنائیں گے اور اپنے جیسے ایک آدمیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اس صوفی کو اپنے ہاتھوں زمین میں دبا کر اس پر خود ہی مقبرہ تعمیر کر کے اس میں آ کر اپنا ماتھا رگڑا کریں گے۔ تھانے آ کر میں نے انہی شاہدوں کے بیان لکھنے شروع کیے۔
ایک تو مخدوم علی کا بیٹا تھا، دوسری صوفی کی بیوی تھی۔ میں ان سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ حمید کے ساتھ ان کی دشمنی کیا تھی۔ اس نے دونوں کو قتل کر دیا تھا۔ صوفی کی بیوی نے کہا کہ اسے تو کچھ بھی نہیں معلوم، اور مخدوم کے بیٹے نے وہی بیان دیا جو اس نے اپنے نوکر کے قتل کے سلسلے میں دیا تھا نادر خان کو، یعنی حمید نے اس کے نوکر کی بیوی کو چھیڑا تھا اور مخدوم علی نے اس کو اپنے گھر بلا کر اپنے نوکر سے جوتے پڑھوائے تھے۔ قتل کا باعث یہ کافی تھا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ حمید تھا تو دیہاتی اور ان پڑھ، لیکن اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ صاف ستھرے اور بہترین ذہن کا نوجوان ہے۔ اس کی غیرت نے اپنی بے عزتی برداشت نہ کی، اس لیے اس نے پہلے نوکر کو قتل کیا اور دیکھا کہ وہ پکڑا گیا ہے اور اسے سزا ملے گی تو اس نے مخدوم علی کو بھی قتل کر دیا۔ گاؤں کا نمبردار اور ضلع دار چوکیدار تھانے میں موجود تھے۔ مجھے ان سے بہت کچھ معلوم ہونے کی توقع تھی، لیکن بعض کیسوں میں یہ لوگ بھی اصل بات پر پردہ ڈال دیا کرتے تھے، اور اس کیس میں مجھے یہی خطرہ نظر آ رہا تھا۔ چونکہ ملزم معمولی آدمی اور مقتول سرگردہ افراد تھے، اس لیے میں توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ یہ لوگ ملزم کی حمایت میں کوئی بات بتائیں گے۔ میں نے ملزم کا بیان لینا بہتر سمجھا، اسے ہتھکڑی لگا کر حوالات سے نکالا اور اپنے دفتر میں لے گیا۔ حمید بھائی، میں نے اسے کہا، جہاں تم دو قتل کر کے خود ہی کلاڑی سمیت میرے پاس آ گئے ہو، وہاں قتل کا بھی اخبار کر لو کہ اسے بھی تم نے ہی قتل کیا ہے۔ میں اب 10 قتل بھی کر دوں تو پھانسی ایک بھاری ملے گی۔ اس نے بڑے ہی پختہ لہجے میں کہا، اگر آپ قتل کے کسی اور ملزم کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر میں ایک باری بیان دے دیتا ہوں کہ وہ قتل بھی میں نے کیا، لیکن میں نے جو قتل نہیں کیا وہ میں کیسے مان جاؤں؟ پھر اس نوکر کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں کسی پر الزام عائد نہیں کروں گا، اور جس کا مجھے یقین بھی نہیں، اس نے جواب دیا، پر مجھے شک ہے کہ اسے مخدوم علی کے بیٹے کرم اللہ نے قتل کیا ہے۔ کرم اللہ یہی ہے جس نے اپنے مزارے میرے پیچھے دوڑائے تھے کہ اسے پکڑو۔ پھر تم بھاگ کیوں گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ قتل تو تم نے نہیں کیا تھا، وہیں کھڑے رہتے اور کہتے کہ تم قاتل نہیں ہو۔ جناب، آپ تھانے میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ اگر وہ لوگ مجھے پکڑ لیتے تو پہلے میری ہڈی پسلی کرتے اور پھر مجھے سارے گاؤں میں ذلیل کرتے، اور اگر میں مر جاتا تو ان زمینداروں کو پوچھنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کا چھوٹا تھانے دار نادر خان مخدوم علی کے گھر کا نمک کھاتا ہے، اور اس خاندان کے ساتھ چھوٹے تھانے دار کا گہرا یارانہ بھی ہے۔ صوفی کے ساتھ کیا دشمنی تھی تمہاری؟ بدکار آدمی تھا جی، اس نے بے خوف سے لہجے میں کہا، جیسے بدکار آدمی کو قتل کرنا نیکی کا کام ہو۔ وہ دھوکے باز بھی تھا، مخدوم علی اس کا مرید تھا، لیکن اندر سے ان کا یارانہ تھا، اور دونوں ہی بدماشی کرتے تھے، دونوں ہی میرے دشمن بنے ہوئے تھے۔ میں ان کا محتاج نہیں تھا، ورنہ یہ مجھے اپنی جوتی میں روٹی رکھ کر دیتے۔ میں اس کے ساتھ دوستی کے لہجے میں باتیں کر رہا تھا، ضروری نہیں تھا کہ میں اس کی ہر بات اور ہر رائے کو سچ مان لیتا۔ ہر آدمی کے اپنے تعصبات ہوتے ہیں، ملزم کی نفسیاتی کچھ اور ہو جاتی ہے، وہ سچ بولنا چاہے بھی تو اس کے زبان سے ایک دو جھوٹ نکل جاتے ہیں، لیکن حمید نے مجھ کو کچھ اور ہی تاثر پیدا کر دیا۔ وہ حال حلیے لباس ہر لحاظ سے دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا۔ اس وقت جسے ہم نئی روشنی یا نئی تہذیب کہا کرتے تھے، اس کی تو اسے ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ اس کا توہم پرست اور کسی نہ کسی پیر فقیر کا مرید ہونا بھی ضروری تھا۔ دیہات میں بے پیرا کو ایک گالی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا کوئی پیر ہی نہیں، اس لیے یہ قابل اعتبار اور قابل عزت نہیں، اور اس کی دنیا بھی خراب اور عاقبت بھی خراب ہے، اور یہ خدا کا دھتکارا ہوا آدمی ہے۔ حمید نے جب بات شروع کی تو وہ دیہاتی، پنجابی اور گواروں جیسی اصطلاحیں بول رہا تھا، لیکن اس کی باتوں میں دانش مندی تھی۔ ایک پسماندہ معاشرے میں رہ کر وہ روشن دماغ تھا۔ اس سے میں نے اس نتیجے پر پہنچا کہ علم اور دولت سے ہی دماغ روشن نہیں ہو سکتا، انسان اپنی عقل بھی استعمال کرے تو وہ روح کو روشنی سے منور کر سکتا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ صوفی کے ساتھ میری کیا دشمنی تھی؟ اس نے کہا، کیا میں آپ کو ساری باتیں سناؤں یا صرف یہ بتاؤں کہ میں نے مخدوم علی اور صوفی کو کس طرح قتل کیا؟ تمہارے دل میں جو بھی آتا ہے سنا دو، میں نے کہا۔ جو بات آج شروع کرو اور کل ختم کرو، پر میں پوری توجہ سے سنوں گا۔ اس نے بتایا، 3 سال گزرے، پہلے میرا باپ مرا ہوا اور 5 مہینوں بعد میری ماں بھی مر گئی۔ میرے دل میں ایک ہی بات آتی تھی کہ میں بھی مر جاؤں۔ چچا اور ماموں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن ماں باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ میرا دل ہی اچاٹ ہو گیا، رات کو نیند نہیں آتی تھی، دن رات روتے ہوئے گزرتے۔ میں کسی کا محتاج نہیں تھا، عمر 20-21 سال تھی، باپ کی اراضی کا میں اکیلا ہی مالک تھا، کام اور محنت سے میں گھبرانے والا آدمی نہیں تھا۔ میری ہانڈی چچا کے گھر ہوتی، لیکن ماں باپ کی موت کے غم نے ہنسی اور کھیل کود سے محروم کر دیا۔ میرا باپ اس صوفی کا مرید تھا، مجھے بھی کبھی کبھی سلام کے لیے اس کے گھر لے جایا کرتا، میں نے کبھی ادھر توجہ نہیں دی۔ میری مریدی ہوتی کیا ہے، لوگ صوفی کی کرامات منایا کرتے تھے اور میں سن کر حیران ہوا کرتا، اور میں بڑا ہی بے پرواہ سا لڑکا ہوا کرتا تھا۔
اب تو خیر مجھے غموں نے دبا لیا ہے، تو امی کسی کام کا بھی نہ رہا۔ مجھے بزرگ کہنے لگے کہ اپنی زمین تم خود ہی سنبھال لو گے اور تمہاری منگنی بھی ہو چکی ہے، اگر اب تم اسی طرح غم کرتے رہے تو زمینیں ویران ہو جائیں گی اور اس لڑکی کے ماں باپ منگنی توڑ دیں گے۔ اپنے آپ کو سنبھالو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اپنے آپ کو کس طرح سنبھالا جاتا ہے، اور جس لڑکی کے ساتھ میرے ماں باپ نے میری منگنی کی تھی وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے ساتھ میری منگنی ٹوٹ جائے اور وہ کسی اور کی بیوی بنے۔ میں دل کے سکون کے لیے صوفی کے پاس چلا گیا، اس کے پاؤں پکڑ کر بہت رویا۔ میں نے اسے اپنے دل کا حال بتایا اور کہا کہ کوئی ایسا تعویذ دے کہ میرے دل سے ماں باپ کا غم مٹ جائے۔ صوفی نے مجھے 2 تعویذ دیے، ایک گلے میں باندھنے کے لیے اور دوسرا پانی میں گھول کر پینے کے لیے۔ صوفی بڑے ہی شفقت سے باتیں کرتا تھا، اس نے میرا ہاتھ بھی دیکھا، میری آنکھوں میں بھی دیکھا، کہنے لگا تم نادان بچے ہو، غیب کی باتیں نہیں سمجھ سکتے، تم جو بتاتا ہوں اس پر عمل کرو ورنہ ساری عمر پچھتاؤ گے۔ میں نے کہا کہ مجھے فوراً بتائیں۔ اس نے کہا کہ اگر تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی تو تم دونوں کو سخت نقصان پہنچے گا۔ میں بھی نہیں بتا سکتا کہ نقصان کیسا ہوگا۔ تم دونوں کے ستارے آپس میں نہیں ملتے، بلکہ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہ منگنی فوراً توڑ دو، اس کے ماں باپ کو بھی جواب دے دو۔ میں نے صوفی سے کہا کہ میں اس کی نصیحت پر عمل کروں گا، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں اس لڑکی سے الگ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے بعد میں 3 بار صوفی کے گھر گیا، اسے بتایا کہ اس کے تعویذوں کا مجھ پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا۔ اس نے پھر بھی کہا کہ اس لڑکی سے منگنی توڑ دو، وہ کہتا تھا کہ تمہارا نقصان شروع ہو چکا ہے اور یہ صرف منگنی کا ہی اثر ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری ٹانگیں، بازو یا آنکھیں ضائع ہو جائیں۔ اس لڑکی کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ میں کچھ ڈرنے لگا، میرے دل میں بات آئی کہ منگنی توڑ دوں، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ایک روز میں 5-6 کوس دور کے گاؤں سے اپنے گاؤں کو واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک آدمی درخت کے نیچے بیٹھا تھا، وہ بھی میری طرح پیدل سفر میں تھا، وہ میری طرح دیہاتی بھی نہیں تھا، شاید اسی شہر کا رہنے والا تھا۔ اس نے بڑے ہی صاف ستھرے کپڑے بھی پہن رکھے تھے، سر پر بالوں والی ٹوپی تھی، اس کی داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی تراشی ہوئی تھی۔ میں بھی ذرا دم لینے کے لیے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے میرے ساتھ سلام دعا کی جیسے مجھے جانتا ہوں۔ میں تو اس کا نوکر یا مزارہ لگتا تھا، وہ تو بہت علم والا تھا۔ میں نے اسے اپنے دل کا حال بتایا، اپنا غم پریشانی اسے بتائی۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میرے گاؤں میں ایک صوفی ہیں جس نے مجھے تعویذ دی ہے، لیکن 1.5-2 مہینے گزر گئے، میری حالت ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تم خدا سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ ہاں، زندگی خدا دیتا ہے اور خدا ہی زندگی واپس لیتا ہے، غم بھی خدا دیتا ہے اور خوشی بھی خدا دیتا ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے نا کہ یہ صوفی تمہیں 1 منٹ کی بھی خوشی نہیں دے سکا۔ جاؤ تم نماز پڑھو، خدا کے ساتھ باتیں کرو، انسانوں سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ دکھ، تکلیف اور دھوکے کے سوا تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ اس نے ایسی باتیں کی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ صوفی کے تعویذوں کا مجھ پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا۔ اس پڑھے لکھے شخص نے جو باتیں کی ان کا مجھ پر بہت اثر ہوا۔ میں نے خدا کو کبھی یاد نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنا مرید بنا لو۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں میں بس یہی تو خرابی ہے کہ تم پیری اور مریدی کے سوا کچھ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اپنے خدا کے اور اس کے کلام کے مرید بنو، اپنے مرید بن جاؤ گے۔ تمہارے پیر صوفی کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے، اور تمہیں یہ طاقت خدا تعالیٰ نے دی ہے۔ جناب عالی، میں آپ کو وہ الفاظ نہیں بتا سکتا جو اس نے کہے تھے، کیونکہ میں ان پڑھ ہوں۔ میں اس کی ساری بات سمجھ گیا کہ خدا نے مجھے طاقت دی ہے، اس سے کس طرح کام لیا جاتا ہے۔ علم والے شخص نے تو میری دنیا ہی بدل دی۔ مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میں نے اس کے سامنے اپنے گلے سے تعویذ نوچ کر پرے پھینک دیے۔ اس کے بیان کا یہ حصہ بہت ہی زیادہ طویل تھا اور میں پوری دلچسپی سے سنتا رہا اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا رہا۔ میں نے اسی روز اس کی نصیحتوں پر عمل شروع کر دیا۔ اس نے کہا تھا، میں نے نماز پڑھی اور خدا کے آگے ہی ہاتھ پھیلایا اور بہت رویا اور خدا سے اپنے دل کا سکون مانگا۔ آپ یقین کریں جیسے کہ میرے دل کو سہارا مل گیا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ مجھے اب صوفی کے نام سے چڑ ہوئی۔ اس سے آگے اس کے بیان کو میں مختصر کر کے سناتا ہوں۔ اس نے ایسا رویہ اختیار کر لیا جو دیہاتی معاشرے میں جرم سمجھا جاتا ہے۔ صوفی نے اسے 2-3 بار بلایا تو اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا، اور اس نے آخری بار صوفی کو کہلوا بھیجا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی میں تمہیں پہنچ والا پیر مانتا ہوں، اور میں اسی لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا جرم یہ کیا کہ اس صوفی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی مخالفانہ باتیں صوفی کے کانوں تک بھی پہنچی اور وہ اس کا دشمن ہو گیا۔ گاؤں میں اپنے پیر کے خلاف کون بات سنتا ہے بھلا؟
اسی لیے گاؤں کے لوگ بھی اسی کے خلاف ہو گئے۔ صوفی نے اسے دھمکی بھیجی کہ وہ اس کے خلاف باتیں کرنے سے باز آ جائے۔ گاؤں کے بڑے اور بااثر زمیندار مخدوم علی نے بھی اسے روکا اور دھمکی دی۔ حمید نے دونوں کا ہی مذاق اڑایا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں اپنے خدا کا مرید ہوں۔ اسے اب کسی کا ڈر نہیں تھا، وہ کمتر ذات کا بھی نہیں تھا۔ اس کی اپنی زمین تھی، وہ کسی کا محتاج نہیں تھا۔ وہ نڈر اور خود سر ہو گیا۔ اس کے ساتھ کوئی روب کی بات کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اپنی طاقت اور اپنے روب کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اس نے قریبی گاؤں کے 3-4 بدماشوں کے ساتھ دوستی بھی کر لی۔ ان میں ایک جرائم پیشہ اور سزا یافتہ تھا۔ اس کے اپنے گاؤں میں اسی جیسے 2 بے پیرے موجود تھے، انہیں بھی اس نے دوست بنا لیا۔ ان دوستوں نے حمید کا رعب جمانے کے لیے صوفی اور مخدوم علی تک کچھ دھمکی آمیز باتیں پہنچائیں۔ ان لوگوں کو اپنا رعب جمانے کا ایک موقع مل گیا۔ اونچی ذات کے ایک آدمی نے کمتر ذات کی ایک عورت پر دست درازی کی۔ وہ شریف عورت تھی۔ اس نے اپنے خاوند کو بتایا۔ خاوند نے اس آدمی سے گلہ کیا تو اس نے خاوند کو 2-4 تھپڑ مار کر خاموش کروا دیا۔ حمید نے اپنے دوستوں کو بلا لیا۔ انہوں نے دست درازی کرنے والوں کو گاؤں کے وسط میں پکڑ کر پہلے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر اس آدمی کی پٹائی کر دی۔ اس کے خاندان کے مرد لاٹھیاں کلہاڑیاں لے کر نکل آئے۔ حمید نے انہیں للکار کر کہا کہ میں گاؤں کی ہر عورت کی عزت کی حفاظت کروں گا۔ اگر تم لوگوں نے مجھے لاٹھیوں کلہاڑیوں کی دھوس دکھائی تو تمہاری بیٹیوں کو ہم اسی کھیتوں میں خراب کریں گے۔ گنڈے بدماشوں کا رعب کام کر گیا، لیکن حمید کے خلاف دشمنی جڑ پکڑ گئی۔ اسے مخدوم علی کے خاندان نے گنڈا بدماش کہنا شروع کر دیا۔ حمید کو جیسے کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کے چچے اور ماموں نے اس کی شادی کر دی۔ یہی وہ لڑکی تھی جسے صوفی نے منگنی توڑنے کو کہا تھا۔ لڑکی اسے اسی طرح پسند کرتی تھی جس طرح وہ اسے پسند کرتا تھا۔ وہ پیار اور محبت کی ازواجی زندگی گزارنے لگے، لیکن 8-9 مہینے بعد لڑکی کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لڑکی صوفی کی مریدنی تھی اور ہر جمعرات اپنی 2-3 سہیلیوں کے ساتھ صوفی کے پاس سلام کرنے کے لیے جایا کرتی۔ شادی کے بعد بھی اس نے اپنا یہ معمول جاری رکھا۔ حمید اسے روکتا تھا اور وہ حمید کو صوفی کے حق میں قائل کرنے کی کوشش کرتی۔ 8-9 مہینے تو پیار محبت میں ہی گزر گئے، پھر ان میں ناچاکی پیدا ہونے لگی۔ لڑکی نے صدمہری اور بے رخی اختیار کر لی اور پھر محبت ختم ہو گئی۔ آخر لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر گئی اور واپس نہ آئی۔ حمید بھی اسے گھر لانے کو نہیں گیا۔ چند مہینے اور گزرے تو لڑکی والوں نے طلاق مانگنی شروع کر دی۔ حمید نے جواب دیا کہ وہ خود گئی تھی، خود ہی واپس آ جائے اور میں اسے بھنسانا چاہتا ہوں، طلاق دینے کی کبھی نہیں سوچی۔ مخدوم علی اور صوفی نے بھی اسے کہا کہ وہ اس لڑکی کو طلاق دے دے۔ حمید نے انہیں بھی ٹکا سا جواب دیا اور یوں ہی 1 سال گزر گیا۔ حمید نے گاؤں کا نام لے کر کہا کہ وہ اپنے گاؤں کا آ رہا تھا جہاں مخدوم علی کا نوکر قتل ہوا تھا۔ وہاں سے ذرا آگے زمین گہرائی میں اور آگے برساتی نالے جیسی ندی ہے۔ حمید اس نالے میں سے گزر کر اوپر آیا اور پھر گہرائی والی زمین سے اوپر کو ہو کر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ مخدوم علی کا بیٹا اس سے 20-25 قدم دور کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا۔ حمید کو نوکر کی لاش نظر آئی جسے وہ زخمی سمجھا۔ وہ وہیں رک گیا۔ مخدوم علی کے بیٹے نے ادھر دیکھا جدھر حمید کھڑا تھا۔ اس نے کھیتوں کی طرف دیکھا، کھیت ذرا بلند تھے۔ وہ اوپر گیا اور شور مچایا کہ بھاگ کر آؤ، اسے یعنی کہ حمید کو پکڑو۔ مخدوم علی کے مزارے دوڑے دوڑے آئے۔ اس کے بیٹے نے حمید کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ دیکھو، حمید اسے قتل کر کے بھاگ گیا ہے۔ وہ سب حمید کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ حمید کوئی ڈرنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن وہ اتنی زیادہ تعداد میں آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہ ڈر محسوس ہوا کہ یہاں معاملہ کچھ گڑبڑ ہے اور اگر وہ رکا تو پہلے اس کی پٹائی ہوگی، پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اس کی عقل ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ بھاگ اٹھا۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ زمین پر جو آدمی پڑا تھا وہ مرا ہوا تھا یا پھر وہ تھا کون۔ شام کے بعد وہ گھر آیا۔ تھوڑی دیر بعد SI نادر خان 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا اور اسے پکڑ کر تھانے لے کر آ گیا۔ تھانے میں اسے کہا کہ زمیندار کے نوکر کے قتل کا اقبالی جرم کرو۔ حمید نے کہا کہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ نادر خان نے اسے کہا کہ اقبالی بیان دے دے تو وہ اسے بچا لے گا۔
حمید نے نادر خان کو بتایا کہ وہ دوسرے گاؤں سے آ رہا تھا تو اس نے مخدوم علی کے بیٹے کو ایک آدمی کی لاش کے پاس کھڑے دیکھا، پر نادر خان نے اس کے بیان کو تسلیم نہ کیا اور اس کی پٹائی شروع کر دی، اسے اذیتیں دیں۔ اس دوران نادر خان نے اسے 2 بار کہا کہ میں دیکھتا ہوں تم اسے طلاق کس طرح نہیں دو گے۔ حمید سمجھ گیا کہ یہ سارا چکر ہے کیا۔ اس نے نادر خان کو بہت بری باتیں سنائیں اور کہا کہ میں اگر اپنے باپ کا بیٹا ہوا تو نہ طلاق دوں گا اور نہ ہی تمہاری مرضی کے مطابق اقبال جرم کروں گا، چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ اور نادر خان نے واقعی اس کے جسم کے ٹکڑے کرنے میں کوئی کسر نہ رہنے دی، لیکن حمید بڑا ہی سخت جان نکلا اور اتنے میں آ گیا اور اسے بچا لیا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب آپ کے اس چھوٹے تھانے دار سے مار نہیں کھاؤں گا۔ حمید نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا، اب مجھے حوالات سے نکال کر دوسرے کمرے میں لے جائے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے قتل کس طرح کروں گا، لیکن آپ نے مجھے بٹھا لیا اور پاس بٹھا کر بڑے ہی پیار سے باتیں کی۔ میں آپ کے پیار کو دھوکہ سمجھ رہا تھا، مار کٹائی ناکام ہو چکی تھی، اب آپ محبت کا ہتھیار استعمال کر رہے تھے۔ میرے دل میں ایک اور ارادہ آ گیا، میں نے 2-3 بار جسم سیدھا کرنے کے بہانے اٹھا تھا اور پھر بیٹھ گیا۔ میں آپ کو دھوکہ دے رہا تھا، بھاگوں گا نہیں۔ پھر میں اٹھا اور آخرکار بھاگ گیا۔ اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے میں بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا اپنے گاؤں پہنچا۔ مجھے ڈر تھا کہ پولیس میرے پیچھے آ رہی ہوگی۔ میں اس سے پہلے اپنا ارادہ مکمل کرنے کی کوشش میں تھا۔ میں اپنے گھر گیا، کلہاڑی اٹھا کر مخدوم کے مکان تک گیا۔ باہر کی دیوار سے میں واقف تھا۔ میں ذرا سا اچھلا تو ہاتھ دیوار پر چلے گئے، پاؤں دیوار کے ساتھ لگا کر میں اوپر آ گیا۔ دیوار سے اندر کو کودا، ماچس جلا کر مخدوم علی کو پہچانا۔ میں پہلے اس کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن پہلے مخدوم علی نظر آ گیا۔ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں اس کے چہرے اور سر پر کلہاڑی کے 6 بھرپور وار کیے۔ صحن میں اس کے قریب 2 عورتیں سوئی ہوئی تھیں۔ وہ جاگ اٹھیں اور انہوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہاں سے میں مخدوم علی کے بیٹے کو قتل کیے بغیر بھاگ کر آ گیا۔ حالانکہ میں نے اسے بھی ختم کرنا تھا، لیکن پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ میرا دوسرا ارادہ صوفی کو قتل کرنے کا تھا، اور اسی ارادے کی وجہ سے میں مخدوم علی کے بیٹے کو قتل کیے بغیر وہاں سے بھاگ کر آ گیا۔ لوگوں کے اٹھنے سے پہلے میں اس گلی سے نکل گیا اور صوفی کے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ کھل گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ صوفی کہاں پر سوتا ہے۔ میں نے اس کمرے میں جا کر ماچس چلائی اور پلنگ پر دیکھا۔ صوفی تو گہری نیند سویا ہوا تھا، البتہ اس کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے ماچس پھینکی اور اندھیرے میں صوفی کے سر پر کلہاڑی کے 6 وار گن کر کیے۔ اس کی بیوی چیخا مارتی ہوئی اندر کو دوڑی اور میں باہر نکل کر آ گیا۔ باہر سے ہوتا ہوا تھانے میں آ گیا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ تم مقتول کی بیوی سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے اور مخدوم علی نے تمہیں اپنے گھر بلوا کر جوتے پڑوائے تھے؟ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور ہونٹ کھل گئے۔ یہ حیرت کا تاثر تھا، گھبراہٹ نہیں تھی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اس نے اسی تاثر میں پوچھا۔ کسی نے تو کہا ہے نا، میں نے کہا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، یہ کہاں تک سچ ہے؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ جھوٹ کس نے بولا ہے تو میں نے جہاں 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے وہاں ایک اور کا بھی قصہ پاک کر دیتا۔ اس نے کہا اور میری ران پر ہاتھ رکھ کر بولا، جناب علی اپنے دل پر رکھ لیں کہ میں خدا کا مرید ہوں۔ جھوٹ بولوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ میں اگر عورت کا اتنا ہی شوقین ہوتا نا تو اپنی بیوی کے پاؤں جاگ پڑتا کہ میرے ساتھ چلو، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ لیکن جناب میں نے اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو دھتکار کر پرے کر دیا۔ مقتول نوکل کی بیوی بے شک خوبصورت ہے، لیکن وہ بدماش اور بکاؤ مال ہے اور میں اسے خرید بھی سکتا تھا۔ چھیڑخانی کی بھلا ضرورت ہی کیا تھی؟ چلیے میں نے اسے چھیڑا ہوگا، مگر یہ جھوٹ کے مخدوم علی نے مجھے جوتے پڑوائے، اس میں اتنی جرت کہاں کہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا۔ اگر ایسی بات ہوئی ہوتی تو وہ اسی روز قتل ہو جاتا اور میں خود تھانے میں آ جاتا۔ میں نے اتنا ہی دیکھا تھا کہ میں تھانے میں اس کے مزارے گواہی دینے آئے تھے۔ اور جناب علی آپ چاہے برا بنائیں، آپ کا چھوٹا تھانے دار ان سے ملا ہوا ہے۔ میں نے حمید کا بیان آگے سننے سے پہلے کانسٹیبل سے کہا کہ مقتول نوکر کی بیوی اور تمام دوسرے مزاروں کو ساتھ لے کر ہے جو مقتول نوکر کے قتل میں گواہ تھے۔ میں تو سمجھا تھا کہ مخدوم علی نے تمہیں جوتے پڑوائے تھے، اسی لیے تم نے اسے قتل کیا ہے۔ میں نے کہا
اگر بات ایسی نہیں تھی تو تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ یہ بھی سن لے، اس نے جواب دیا۔ آپ ولائے سے تو نہیں آئے، ہم جیسے ہی ہیں نا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں میں کوئی بات زمین کے نیچے جا کر کرے تو وہ بھی لوگوں کے گھروں تک پہنچی جاتی ہے۔ اسی طرح مجھے باتیں معلوم ہوتی رہی ہیں۔ مخدوم علی کا ایک بھتیجا جوان ہے، اسے میری منگیتر کا رشتہ دلانا چاہتا تھا جو اسے نہیں مل سکتا تھا۔ میری بیوی کی ماں اس کی پیدائش سے پہلے صوفی کی مریدنی ہے۔ وہ بڑی ہی خوبصورت عورت ہے اور اب بھی صوفی کے پاس ہی جاتی ہے، لیکن اس وقت جب صوفی کسی سے ملتا نہیں تھا، گرمیوں کی دوپہر کے وقت جاتی یا سردیوں میں یا شام کے بعد۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ امین نے مجھے بتایا تھا کہ جب وہ صوفی کا مرید بنا تو صوفی نے اسے کہا تھا کہ منگنی توڑ دے، کیونکہ اس کی منگیتر کا ستارہ حمید کے ستارے کے خلاف ہے۔ اس کے بعد بھی صوفی اسے مسلسل کہتا رہا کہ منگنی کو توڑ دو۔ حمید نے مجھے یہ بھی بتایا کہ مخدوم علی اور صوفی کی بڑی ہی گہری دوستی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ دونوں، بلکہ لڑکی کی ماں بھی، یہ رشتہ کسی اور کو دینا چاہتے تھے۔ تم نے منگنی کیوں نہ توڑی؟ میں نے حمید سے کہا۔ جب تم نے اپنی بیوی کے ماں باپ سے شادی کا دن مقرر کرنے کو کہا تو وہ تو فوراً مان گئے تھے۔ کہاں فوراً جی، اس نے جواب دیا، وہ تو ٹال رہے تھے، میں ہی ان کے پیچھے پڑا رہا۔ میری ساس نے ایک روز مجھے کہا کہ تم بہت بدنام ہو گئے ہو، اس لیے ہم کچھ سوچ رہے ہیں۔ وہ مجھ پر جھوٹا الزام سونپ رہی تھی، پر میرا سسر شریف آدمی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں شادی کا دن فوراً مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر منگنی میں گڑبڑ کی گئی تو میں لڑکی کو اٹھا کر لے جاؤں گا، خواہ میں قتل ہو جاؤں۔ میں ان آدمیوں اور 2 عورتوں کو تھانے بلاؤں گا جو گواہ ہیں کہ مخدوم علی اور صوفی میری ساس اور سسر کو مجبور کر رہے تھے کہ منگنی کو توڑ دیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں گاؤں میں منگنی توڑنے کا نتیجہ بھی کیا ہوتا ہے۔ میرا سسر بھی آخر مرد ہے، وہ اپنی زبان سے نہ پھرا اور اس نے شادی کا دن مقرر کر دیا۔ میں دشمنی کی وجہ سمجھ گیا۔ شہروں میں رہنے والوں اور نئی روشنی کی لوگوں کی نظر میں دشمنی کی یہ وجہ اتنی سنگین نہیں ہوگی کہ قتل تک نوبت پہنچے، لیکن دیہاتی معاشرے میں اس سے بھی چھوٹی چھوٹی باتیں خون خرابے کا باعث بن جاتی ہیں۔ شہروں میں قتل نہیں ہوتے، لیکن ایسے ہی ذرا ذرا سی باتوں پر ازواجی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں اور خاندانوں میں ناچاکی کا باعث بنتی ہیں۔ میں نے تعلیم یافتہ شہری خاندانوں میں بھی یہی حالت دیکھی ہے۔ میں نے حمید کو حوالات میں بند کیا اور اپنے احسائی نادر خان سے کچھ نہ کچھ پوچھا۔ مجھے بغیر ثبوت کے یقین تھا کہ اس نے مخدوم علی اور صوفی سے نظر نیاز وصول کی ہوگی اور اس نے حمید کے نوکر کو قتل کے الزام میں بے گناہ پکڑ لیا۔ مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ حمید کو کس طرح بے گناہ پھنسایا گیا اور یہ پلاننگ کیا تھی اور کس طرح بنی۔ وہ تمام گواہ آ گئے جو نوکر کے قتل کے گواہ تھے، ان میں مقتول کی بیوی بھی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اسی کو بلایا۔ وہ دلکش عورت تھی، وہ عورتوں کی اس قسم میں سے تھی جو زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ خاص قسم کی دلکشی ہوتی ہے، ایسی عورتوں کی آنکھیں بھی مسکرایا کرتی ہیں۔ وہ اتنی زیادہ چالاک اور فریب کار ہوتی ہیں جہاں تک کسی شریف آدمی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ان کا چال چلن بہت برا ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہر کسی کی ہو جائے۔ اگر یہ غریب ہوں تو پھر بڑے بڑے چودھریوں کو انگلیوں پر نچا دیتی ہیں۔ انہیں جرائم پیشہ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یا پھر تھانے دار، اور مقتول کی بیوی بھی مجھے کچھ ایسی ہی نظر آئی۔ اس نے رونی صورت بنا رکھی تھی کیونکہ وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ سنا ہے کہ حمید تمہیں چڑھتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا کہتا تھا؟ اس نے ایک بےہودہ بات کہہ دی کہ اکثر یہ کہتا تھا۔ یہ نہیں کہتا تھا کہ پیسہ دوں گا، ریشمی کپڑے کا جوڑا دوں گا؟ میں نے پوچھا۔ یا مفت شیر خانی کرتا تھا؟ سب کچھ کہتا تھا، اس نے جواب دیا۔ پھر کیا اعتراض تھا تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ کیا یہ آدمی تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا؟ جواب دینے سے پہلے سوچ لینا کہ گاؤں کے نمبردار، ضلع دار، چوکی دار اور گاؤں کے کئی آدمی تھانے میں موجود ہیں، اور میں ان سے پتہ کروا لوں گا کہ تم کیسی عورت ہو۔ اپنی زبان سے نہ کہنا کہ تم شریف عورت ہو۔ حمیدے نے کبھی تمہیں منہ نہیں لگایا، بولو یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ اس نے پہلے سر جھکایا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے سر اٹھایا تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ میرے لیے یہ خاموش جواب کافی تھا۔ میں اس کی طرف جھکا۔ اپنے خاوند کو کیوں قتل کروایا ہے؟ میں نے راز تاری سے دھیمی آواز میں پوچھا۔
وہ اتنی گھبرائی کہ اس کے منہ سے جیسے سسکی نکلی۔ نہ جی نہ، میں نے اسے قتل نہیں کروایا، اسے تو حمیدے نے قتل کیا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ اسے حمیدے نے قتل کیا ہے؟ سب لوگ یہی کہتے تھے، اس نے کہا۔ میں تو گھر میں تھی اور تم نے بھی فوراً مان لیا کہ قاتل حمیدہ ہی ہے۔ میں نے پوچھا، تم نے یہ تو سوچا ہوگا کہ آخر حمیدے کی تم لوگوں کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ جی، اس نے کہا۔ میں تو چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ اوئے حمیدے، یہ بھی جھوٹ ہے کہ تمہارے خاوند نے مخدوم علی کو بتایا تھا کہ مخدوم تو ہمارا کب سے ویر بنا ہوا ہے۔ پہلے تو وہ تمہارا ویر نہیں تھا۔ میں نے کہا، اب سچ ہی بولتی جاؤ، تمہارے خاوند کی قبر بھی ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ سچ ہی بول رہی ہوں جی، اس نے کہا۔ ذرا بھی سا بھی جھوٹ بولا تو حوالات میں بند ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا، گاؤں میں ہر ایک جھوٹ چل سکتا ہے، تھانے میں رتی برابر جھوٹ تمہیں پھانسی کے تختے پر لے جا کر کھڑا کر دے گا، اور میں دوسرے تھانے داروں کی طرح بھی نہیں ہوں کہ ایک ہمدرد کی طرح بول رہا ہوں۔ میں نے کہا، تمہارے اوپر کوئی پردہ نہیں۔ اس کے آنسو نکل آئے، کہنے لگی، ہمارا کیا پردہ ہے جی، ہمارے تو سطر پر بھی پردہ نہیں۔ جن کے چوباروں کی دیواروں کے سائے میں ہم پڑ رہے ہیں وہی اس سطر پردے کے مالک ہیں۔ ان کے لیے ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو ہمیں روٹی دیتے ہیں۔ ان کے جھوٹ اور کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے ہم خود ننگے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں خدا کا خوف ہوتا یا میں غریب نہ ہوتی تو آپ مجھے یہ کہتے، کچھ تو جھجکتے، کہ تم نے اپنے خاوند کو قتل کروایا ہے۔ اگر سچ بولو گی تو میں تمہاری اتنی ہی عزت کروں گا جتنی میرے دل میں نہ تمہارے چودھریوں کی ہے اور نہ ہی صوفی کی۔ یہ جھوٹ ہے نا کہ حمید تمہیں چھیڑتا تھا؟ بالکل جھوٹ، اس نے کہا۔ اس نے مجھے کبھی نہیں چھیڑا۔ تمہیں چھیڑتا ہے اور مخدوم علی نے اسے تمہارے خاوند کے ہاتھ سے جوتے بھی پڑوائے تھے۔ ہاں، یہ بھی جھوٹ ہے، اس نے کہا۔ حمید اتنا جابر آدمی ہے کہ چودھری اس کے سامنے جوتے مارنے کا صرف نام لیتا تھا تو حمید اس کی کھوپڑی ہی کھول دیتا۔ میں نے بعد میں نمبردار وغیرہ اور گاؤں کے 2-3 آدمیوں سے اس عورت کے متعلق پوچھا۔ سب نے ایک ہی جیسی رائے دی۔ ان کے مطابق وہ کوئی شریف عورت نہیں تھی، فریب کار اور عیار تھی۔ اس کا خاوند بھی سیدھا سادہ نہیں تھا۔ پولیس اور تھانے کی دہشت بڑے بڑے ہی استادوں کا پسینہ نکال دیتی ہے، اور تھانے دار ہوشیار اور عقل مند ہو جائے تو استادوں کی بھی استادی ختم کر دیتا ہے۔ اس عورت کی عیاری گاؤں میں چل سکتی تھی، تھانے میں نہیں۔ میں نے اس کے ساتھ روب کے ساتھ تو نہیں، پیار محبت کے ساتھ ہی بات جاری رکھی۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اس کے خاوند کو کس نے قتل کیا ہے، پر مسئلہ یہ تھا کہ حمید موقع واردات کے قریب موجود تھا۔ اس سے مجھے شک ہوتا تھا کہ قتل کے ساتھ حمید کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ میرا خیال تھا کہ اس سوال کا جواب اس عورت کے پاس ہے۔ میں اس پر مسلسل سوال پر سوال کیے جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ اسے اپنے جال میں لاتا بھی جا رہا تھا۔ میں آپ کو صرف اپنے اہم سوال اور اس کے جوابات سنا رہا ہوں۔ تم نے یہ جھوٹا بیان اس کے کہنے پر دیا تھا کہ حمیدے نے تمہیں چھیڑا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ چھوٹے چودھری اور چھوٹے تھانے دار نادر خان نے الگ بٹھا کر مجھے یہ بیان دینے کو کہا تھا، جو میں نے دے دیا۔ اس نے کہا، اس نے تمہیں کچھ دیا تھا؟ 20 روپے، اس نے جواب دیا۔ بڑے چودھری مخدوم علی نے گھر بلا کر مجھے 5 روپے دیے اور کہا تھا کہ یہ بیان زبانی یاد کر لو، کچہری میں بھی تمہیں یہی بیان دینا پڑے گا۔ تم نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ تمہارے خاوند کو آخر قتل کس نے کیا ہے؟ مجھے تو اب بھی یہی یقین ہے کہ میرے خاوند کا قاتل حمیدہ ہی ہے، اس نے کہا۔ چھوٹے چودھری نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو مظاہرے وہاں موجود تھے وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ تمہارے خاوند کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ ایسی دشمنی تو کسی کے بھی ساتھ نہیں کہ کوئی اسے قتل کر دیتا۔ جس کی بیوی تم جیسی ہو اس کے کئی دشمن ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں تانا نہیں دے رہا۔ ذرا مجھے سوچ کر بتاؤ کہ تمہاری وجہ سے اس کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ نہ جی نہ، اس نے جواب دیا۔ ایسی بھی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ طبیعت کا کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ سیدھا یا بدھو سا ہوگا، مجھے بالکل صحیح بتانا۔ بدھو تو نہیں تھا، اس نے کہا۔ سب کچھ جانتا بوجھتا تھا، روب والا آدمی تھا۔ تمہیں کبھی اس نے بری حرکتوں سے روکا نہیں؟ وہ کبھی کبھی میری پٹائی بھی کر دیا کرتا تھا، اس نے جواب دیا۔ یعنی اسے معلوم تھا کہ تمہارا چال چلن کیسا ہے۔ وہ مجھ پر بد چلنے کا شک کرتا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں اسے کہتی تھی کہ میں بد چلن نہیں ہوں، میں مردوں کو دھوکے میں رکھ کر اپنا مطلب پورا کرتی ہوں۔ میں نے اسے پوچھنا شروع کیا کہ خاوند اسے مارتا پیٹتا تھا؟
تو وہ کس کے متعلق شک کرتا؟ اس نے مجھے بتانا شروع کیا۔ اس نے 2-3 آدمیوں کے نام بتائے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے آدمیوں نے، اس کے خاوند نے ان آدمیوں سے بھی لڑائی جھگڑا کیا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ اسے نہیں معلوم۔ میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے خاوند کی کسی کے ساتھ اپنی بیوی کے چال چلن کے سلسلے میں دشمنی ہوگی۔ وہ چونکہ میرے آگے ہتھیار ڈال چکی تھی، اس لیے اپنی چال چلن سے پردے اٹھاتی رہی۔ آخر میں اس نے 4 روز پہلے کا ایک واقعہ سنایا۔ وہ مخدوم علی کے مویشیوں والے مکان میں مویشیوں کو چارہ ڈال رہی تھی اور اس کا خاوند اس کے ساتھ نہیں تھا۔ مخدوم علی کا بیٹا، جسے سب چھوٹا چودھری کہتے ہیں، اپنی گھوڑی کو دیکھنے کے لیے آیا۔ اس نے اس عورت کو اکیلے دیکھ کر اس کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دی۔ عورت نے اسے کہا کہ اس کا خاوند آنے والا ہے، اگر اس نے اسے دیکھ لیا تو وہ چھوٹے چودھری کو تو کچھ نہ کہہ سکے گا، پر اپنی بیوی کی پٹائی کر دے گا۔ چھوٹے چودھری نے اسے کہا کہ اس کا خاوند یہ جرات نہیں کر سکتا۔ وہ عورت سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہا اور وہ ہنستی رہی۔ اچانک کہیں سے اس کا خاوند آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو چھوٹے چودھری کے بازوؤں میں ہنستے اور مچلتے ہوئے دیکھا۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ پہلے اسے بیوی نے دیکھا، وہ گھبرا کر چودھری کے بازوؤں سے آزاد ہونے لگی۔ پھر چھوٹے چودھری نے اسے دیکھا۔ اس نے عورت کے خاوند سے کہا کہ کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو، باہر جاؤ اور کوئی کام کرو۔ خاوند نے کہا، چھوٹے چودھری ہم تمہارے نوکر ہیں، اپنی عزت کے مالک ہم خود ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کو گالی دے کر کہا، چل نکل یہاں سے، تو بھی تو ایسے ہی ہے، میں گھر آ کر تیرے ساتھ بات کروں گا۔ چھوٹا چودھری اپنے مزاروں اور نوکروں چاکروں کو زرخیز غلام سمجھتا تھا۔ اس نے خاوند کو گالی دے کر کہا کہ وہ باہر چلا جائے۔ خاوند نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کو بازوؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کر باہر لے جانے لگا۔ چھوٹے چودھری نے اپنا بازو لمبا کر کے اسے روکنا چاہا۔ خاوند نے اس کے بازوؤں پر بڑی زور سے ہاتھ مارا اور اسے سخت غضیلی نظروں سے دیکھا۔ ایک ادنا سے نوکر کا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنے آقا کے رنگ میں بھنگ ڈال دی اور اس کے بازوؤں پر غصے سے ہاتھ مارا تھا اور اسے بڑی غضیلی نظروں سے دیکھا۔ خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر چلی جائے۔ وہ مجھے بتا نہ سکی کہ اس کے آنے کے بعد اس کے خاوند اور چھوٹے چودھری میں کیا کیا باتیں ہوئیں۔ خاوند گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو بہت پیٹا۔ دوسرے دن خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے چھوٹے چودھری کو میرا دشمن بنا دیا ہے، میں کہیں اور نوکری ڈھونڈ لوں گا۔ 2 روز بعد میں باہر تھی۔ مقتول نوکر کی بیوی نے مجھے سنایا، میں نے دیکھا کہ میرا خاوند ایک مزارہ کے ساتھ کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ میں دور تھی اس لیے پوچھ نہ سکی کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور کچھ دیر بعد مجھے اطلاع ملی کہ میرے خاوند کو حمیدے نے قتل کر دیا ہے۔ اس عورت کا بیان ختم ہو گیا۔ اب میں نے اپنی مزید تسلی یہ بھی کرنی تھی، لیکن اس کے بعد اس عورت سے مجھے کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی۔ میں نے صرف اس مزارہ کا نام پوچھا جس کے ساتھ اس نے اپنے خاوند کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے نام بتا دیا اور وہ یہ بھی کہ وہ بھی گواہوں میں شامل ہے اور باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اس عورت کو باہر برآمدے میں الگ کر کے بٹھایا اور اس مزارے کو بلا لیا۔ جس روز تمہارے چودھری کا یہ نوکر قتل ہوا، اس سے پہلے تم اسے کہاں پر لے کر جا رہے تھے؟ میں نے اسے کہا، ذرا سوچ کر بات کرنا، جھوٹ بولو گے تو تھانے سے باہر نہیں جا سکو گے، پھر 5-7 سال تک کے لیے جیل میں بند ہو جاؤ گے۔ اس پر تو جیسے سختہ طاری ہو گیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر زور سے ہلایا اور کہا، میں صرف وہ جواب سنوں گا جو بالکل سچ ہوگا۔ تم نے تھانے میں جھوٹی گواہی دی ہے، لیکن میرے پاس تمہارے خلاف گواہ موجود ہیں۔ اس نے وہی حرکت کی جو دیہات کے غریب مزارے اور نوکر چاکر اپنے آقاؤں کے خلاف گواہی دینے سے پہلے کیا کرتے ہیں، یعنی یہ کہ ہم انہی کا دیا کھاتے ہیں، اور اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہم نے ان کے خلاف کوئی بات کی ہے تو وہ ہمیں گاؤں سے نکال دیں گے یا پھر مروا دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ خدا کے لیے ہم پر رحم کریں اور انہیں پتہ نہ چلنے دیں کہ ہم نے کوئی بات کی ہے۔ میں نے اس مزارے سے، جس کے ساتھ نوکر واردات کے روز جا رہا تھا، پوچھا کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ پہلے تو اس پر سختہ طاری ہوا، پھر میری دھمکیوں سے اس نے میری منت سماجت شروع کر دی کہ میں اسے اس کے چھوٹے چودھری کو پتہ نہ چلنے دوں کہ اس نے کیا بیان دیا ہے۔ مختصر طور پر یہ کہ تسلیوں اور زیادہ تر دھمکیوں نے اس کی زبان کھول ہی دی۔ اس پر ایک تو میرا خوف سوار تھا، دوسرا خوف چھوٹے چودھری کا تھا۔ وہ مخاطب مجھ سے تھا لیکن دیکھتا ادھر اور ادھر تھا۔ مجھے چھوٹے چودھری نے کہا تھا کہ
بشیر مقتول نوکر کو ساتھ لے کر آؤ، ضروری کام ہے۔ اس نے بتایا۔ میں بشیرے کو ساتھ لے گیا۔ چھوٹا چودھری کہاں تھا؟ اس جگہ جہاں بشیرہ قتل ہوا ہے، مزارہ نے جواب دیا۔ تم جب بشیرے کو لے کر گئے تو چھوٹا چودھری وہاں کیا کر رہا تھا؟ کھڑا تھا، اس نے جواب دیا۔ ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ جہاں وہ کھڑا تھا وہاں سے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ نظر آتے تھے۔ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ جگہ ذرا نیچے ہے۔ جب تم اور بشیرہ چھوٹے چودھری کے پاس گئے تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تھا کہ تم چلے جاؤ، اس نے جواب دیا، اور میں بشیرے کو اس کے پاس چھوڑ کر کھیتوں میں چلا گیا۔ بس جی، میں اتنی ہی بات جانتا ہوں، تم کچھ اور بھی جانتے ہو؟ میں نے کہا، تم نے وہاں سے آتے ہوئے ضرور پیچھے دیکھا ہوگا۔ دیکھا تھا، اس نے جواب دیا، دور آ کر دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ چھوٹے چودھری نے بشیرے کے پیٹ میں گھوسا مارا، لات ماری ہوگی، اور بشیرہ بالکل دوہرا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، میں 2-3 قدم چلا، پھر پیچھے دیکھا۔ چھوٹے چودھری نے بشیرے کے پیٹ میں بڑی ہی زور سے لات ماری، وہ گر پڑا۔ میں رک نہیں سکتا تھا، چودھری دیکھ لیتا تو مجھے بھی مارتا۔ میں چلا آیا اور پھر وہ دونوں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہاں حمیدہ بھی تھا، وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا، اب جو کچھ ہوا خود سنا دو۔ تھوڑی دیر بعد چودھری اوپر آیا، مزارے نے بتایا۔ وہ ہم سب کو بلا رہا تھا۔ ہم سب دوڑے ہوئے گئے۔ چودھری کہہ رہا تھا کہ وہ دیکھو، حمیدہ بشیرے کو قتل کر کے گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ 30-32 قدم دور حمیدہ کھڑا تھا اور ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے چودھری نے ہمیں اس کے پیچھے دھڑایا، وہ قدموں کا تیز تھا، نکل گیا۔ ہم واپس آ گئے۔ چھوٹے چودھری نے ہمیں گالیاں دی کہ قاتل کو ہم نہیں پکڑ سکے۔ چھوٹا چودھری ہمیں بشیرے کے لاش کے قریب چھوڑ کر چلا گیا۔ بہت دیر بعد پولیس آ گئی۔ چھوٹے تھانے دار صاحب تھے، ان کے ساتھ پولیس کا ایک حوالدار اور 3 سپاہی تھے۔ ہمیں وہاں سے ہٹا دیا گیا اور پھر ہم سے چرپائی منگوائی گئی۔ اس پر ہم نے لاش کو ڈالا اور اسپتال چلے گئے۔ چھوٹے تھانے دار صاحب نے اور چھوٹے چودھری نے ہمیں چودھری کے گھر لا کر کہا کہ ہمیں وہ بیان لکھوائیں جو ہم بتائیں گے۔ مزارے نے وہ بیان مجھے سنایا جو ان سب گواہوں کو نادر خان اور مخدوم علی کے بیٹے نے بتایا تھا۔ انہیں ڈرایا گیا اور 25-25 روپے بھی دیے گئے۔ آج کی نسل انہیں تصور میں بھی نہیں لا سکتی کہ اس زمانے میں 25 روپے کی کتنی بڑی رقم ہوتی تھی۔ 25 روپے کلرک کی پورے مہینے کی تنخواہ ہوتی تھی۔ میں نے نادر خان کو بلانے کی بجائے ایک ہندو کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ مخدوم علی کے بڑے بیٹے کو تھانے لے کر آؤ۔ مجھے احساس تھا کہ چھوٹا چودھری اپنے باپ کے پوسٹ مارٹم اور اس کے بعد ماتم اور تدفین وغیرہ میں مصروف تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ جس حال میں بھی ہو اسے تھانے لے کر آؤ۔ اگر چودھراہٹ کے نشے میں گڑبڑ کرے تو اسے کھینچتے ہوئے لے کر آ جاؤ۔ میں اب ہر اس آدمی سے الگ الگ پوچھ تاچھ کرنا چاہتا تھا جسے بشیرے کے قتل کا گواہ بنایا گیا۔ نادر خان میرے پاس آیا۔ وہ میری فطرت سے واقف نہیں تھا۔ مجھے نصیحتیں کرنے لگا کہ میں اس کیس میں زیادہ سر نہ کھپاؤں۔ چودھری مخدوم اور صوفی بڑے ہی اچھے آدمی تھے۔ چودھری کا خاندان بڑا ہی معزز ہے اور یہ سب حمیدے کا ہی چکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ یہاں ابھی آئے ہیں، یہاں کے لوگوں کی سیاست کچھ اور ہے۔ میں اس کے سامنے بدھو بن گیا، بلکہ میں نے اس طرح کے رد عمل کا اظہار کیا جیسے میں تو الو کا پٹھا ہوں۔ اسے شک ہو گیا کہ یہ کوئی اناڑی آ گیا ہے۔ اس نے رازداری سے کہا کہ یہ ہماری خاطر تواضع کرنے والے لوگ ہیں۔ میں نے امکوں کی طرح منہ کھول کر کہا، اچھا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ میں نے چھوٹے چودھری کو بلوایا ہے، تم اس سے بات کر لینا۔ مقتول کی بیوی اور جو مزارہ باپ کو کیا بتا کر گئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہی جو اس نے تمہیں بیان دیا تھا، میں نے کہا۔ بشیرے کا قاتل حمید ہی ہے، میں اس کیس کو ختم کر رہا ہوں۔ اسے تسلی دلاسا دے کر باہر نکالا اور دروازہ بند کر کے میں نے ٹیلی فون اٹھا لیا۔ کال جلد ہی مل گئی، ڈی ایس پی بھی مل گیا، وہ انگریز تھا۔ میں نے اسے اس کیس کے متعلق سنایا۔ کاغذات کی نقلیں تو اسے بھجوا دی گئی تھیں۔ ایک ہی بار 3 قتل کی بڑی ہی سنگین وارداتیں تھیں۔ ڈی ایس پی پوری توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ ملزم کو ہتھکڑی کے بغیر حوالات سے نکال لیا اور وہ بھاگ گیا۔ اس نے 2 اور آدمیوں کو قتل کر دیا۔ ڈی ایس پی نے میری دیانتداری کو سراہا کہ میں اپنی اس غلطی کو چھپا سکتا تھا۔
پر میں نے اسے وہ بتا دی۔ اسے دراصل نادر خان کے متعلق میں بتانا چاہتا تھا کہ اس ASI نے اصل قاتل سے رشوت لی ہے اور ایک بے گناہ کو گرفتار کر کے اسے زدوکوب کیا اور اپنی مرضی کا اقبالی بیان دلوایا۔ اس نے اس غریب معاشرتی لحاظ سے کمزور آدمیوں کو ڈرا دھمکا کر موقع کا گواہ بنایا اور مقتول کی بیوی سے اپنی مرضی کے بیانات لیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس بے گناہ کو پکڑا گیا اس نے مشتعل ہو کر ان 2 افراد کو قتل کر دیا جن کے متعلق اسے یقین تھا کہ انہوں نے اسے بے گناہ پکڑوا دیا ہے۔ میں نے نادر خان کے جرم کی تفصیل سنا کر DSP سے کہا کہ میں کاغذی کارروائی بعد میں کروں گا، میں اسے فوری طور پر حاضر لائن کروانا چاہتا ہوں۔ DSP نے اسی وقت زبانی حکم دے دیا کہ SI نادر خان کو فوراً لائنز میں بھیج دو۔ میں نے جب نادر خان کو یہ حکم سنا تو وہ بہت سٹپٹ آیا۔ یہ ایک الگ قصہ ہے کہ میں نے اسے کس طرح رخصت کیا، اسے اسی وقت تھانے سے چلے جانے کو کہہ دیا۔ میں باقی گواہوں کو جو نادر خان اور چھوٹے چودھری نے بنائے تھے باری باری اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے ایک ہی جیسے سوالات پوچھے۔ ہر ایک نے ایک ہی جیسے جواب دیے۔ ان سے بشیرے کی بیوی اور مزارہ کے بیانات کی تصدیق ہو گئی۔ ان سب نے ہی بتایا کہ چھوٹے چودھری کو کھیتوں میں اس طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا جہاں انہوں نے بشیرے کی لاش پڑی دیکھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس مزارے نے مجھے بیان دیا تھا کہ بشیرے کو بلایا اور اسے چھوٹے چودھری کے پاس چھوڑ کر جب وہ واپس آیا تو اس نے بتایا کہ بشیرے کی پٹائی ہو رہی ہے۔ انہیں جب چھوٹے چودھری نے حمید کو پکڑنے کے لیے بلایا تو حمید دور کھڑا تھا۔ انہوں نے فاصلہ 25 سے 32 قدم تک بتایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بشیرے کی بیوی کیسی عورت ہے؟ اس نے بتایا کہ بڑی ہی خطرناک عورت ہے، اس کا کوئی دین مذہب نہیں، چاہے تو سارے گاؤں کے سامنے بڑے چودھری کی بے عزتی کر دے اور چاہے تو کسی چوڑے چمار سے آشنائی پیدا کر لے۔ اس کی خوبصورتی اور بچوں جیسی حرکتیں دیکھ کر بعض مرد اسے ڈھیلی جڑ سمجھ لیتے ہیں کہ ذرا سی کھینچو تو زمین سے نکل آئے گی، لیکن یہ زمین اتنی دور گئی ہوئی ہے کہ ہلتی ہی رہتی ہے، باہر نہیں نکلتی۔ چھوٹا چودھری بڑی شاندار گھوڑی پر آیا، وہ افسوس میں تھا اور رعب میں بھی۔ میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے کھڑکی سے نظر آیا۔ ہندو کانسٹیبل جو اسے ساتھ لایا تھا، وہ اسے کہہ رہا تھا کہ دفتر میں چلو، لیکن وہ نادر خان کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اندر نہیں آتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے آ کر بتایا کہ وہ اندر نہیں آیا تھا، کہتا ہے کہ پہلے نادر خان سے ملوں گا۔ میں باہر نکلا، ادھر آؤ چودھری، وہ میرے قریب آیا تو میں نے اسے کہا کہ نادر خان تمہیں نہیں ملے گا، وہ جہاں جا رہا ہے تم نے جو اسے رقم دی تھی وہ سب ضائع ہو گئی ہے اور اسی رقم نے اسے مصیبت میں ڈال دیا ہے، اسے لائن حاضر کر دیا گیا ہے۔ اب تم میرے ساتھ بات کرو اور اندر آ جاؤ۔ اس کی چودراہٹ ختم ہو گئی۔ مجھے حیرت اور گھبراہٹ سے دیکھتا ہوا وہ میرے دفتر میں آ گیا۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ چودھری، میں نے اسے کہا، کیا اب بھی تم خدا کے غضب کو نہیں مانو گے؟ تم نے ایک بے گناہ کو قتل کیا اور ایک بے گناہ کو گرفتار کروایا اور اگلے ہی روز تمہارا باپ بھی مارا گیا اور اس سے اگلے روز تم جیسے ظالمانہ سزا بھگتنے کے لیے پکڑے گئے، اور پھانسی چڑھنے سے پہلے تمہاری اور تمہارے خاندان کی جو بے عزتی ہوگی اس پر بھی غور کرو۔ ایک غریب اور مزدور عورت عدالت میں کھڑی ہو کر کہے کہ اس چودھری نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، میرے خاوند نے اسے روکا تو اس نے میرے خاوند کو قتل کر دیا۔ میں نے کسے قتل کیا ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ عورت تو ہے ہی بڑی بدماش، قاتل حمیدہ ہے، جو مانا ہوا گنڈا بدماش ہے۔ چودھری، میں نے تنزیہ سے ہنستے ہوئے کہا، نادر خان اس تھانے سے چلا گیا ہے اور تمہارے ساتھ مل کر اس نے جو جرم کیا ہے اس کی اسے پوری سزا ملے گی۔ گواہ باہر بیٹھے ہیں، اب تم گھر نہیں جا سکو گے۔ یہ ظلم نہ کریں حضور، اس نے کہا، میرے والد صاحب کا جنازہ تیار ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے تو گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ کسی چودھری کے مرنے کا اور صوفی جیسے کسی پیر کے مرنے کا مجھے کوئی افسوس نہیں، میں نے کہا، وہ جو مر گئے ہیں میں تمہارے بغیر بھی وہ دفن ہو جائیں گے۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اقبال جرم کرو گے؟ نہ کروں تو کیا ہوگا؟ نہ کرو، میں نے کہا، مقدمہ تیار ہے، گواہ موجود ہیں، جب تمہارا جرم ثابت ہو چکا ہے اور پھانسی کا تختہ بھی تیار ہے۔ اگر اقبال جرم کر لو گے تو شاید میں تمہیں پھانسی سے بچا لوں، اگر آپ مجھے بالکل ہی بچا لیں گے تو کیا لیں گے؟ اس نے کہا، جتنی رقم منہ سے نکالیں گے نقد حاضر ہوگی، زیورات مانگیں گے
اس نے ذرا آگے ہو کر کہا، میرے گاؤں میں چلیں، کسی طرف اشارہ کر دیں، وہ بھی آپ کی ہی ہوگی، لیکن مجھے جب تک یہ پتہ نہیں چلے کہ تم نے بچیرے کو کیوں اور کس طرح قتل کیا ہے، میں تمہیں کیسے بچا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، میں پوری واردات سنوں گا، پھر میں سوچوں گا کہ ان گواہوں میں سے کسے گول کروں اور کسے رکھوں۔ ان لوگوں کی آپ فکر نہ کریں، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، آپ جو کہیں گے میں ان سے وہی کہلوا دوں گا۔ اب مجھے اسی طرح ہر ایک بات بتاؤ جس طرح مریض ڈاکٹر سے کچھ نہیں چھپاتا۔ وہ کچھ جھجکا، پھر ڈرا۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، جھوٹے وعدے کیے، اپنی استادی چلائی اور اسے آخرکار دوست بنا کر اپنے جال میں پھانس لیا۔ یہ میرا طریقہ واردات تھا۔ اس نے اپنی جرم کی روداد شروع کر دی۔ میں سوال اور جرح کرتا چلا گیا، ساتھ ساتھ میں اسے داد بھی دیتا رہا۔ وہ اس طرح بولنے لگا جیسے ماں اپنے بچے کو کوئی کہانی سنا رہی ہو، اور یہ کہانی کچھ یوں بنی کہ حمید چونکہ خسر تھا، پھر اس نے صوفی کی مخالفت بھی شروع کر دی، اس لیے چودھری اس کے خلاف تھے۔ دیہاتی معاشرے میں شروع سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ گاؤں میں جو اپنی مرضی کرتا ہے گاؤں کے چودھریوں کی بادشاہی قبول نہیں کرتا، اسے در پردہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حمید کو ایک مسافر خدا کا مرید بنایا گیا، اس لیے اس نے صوفی کی مریدی ترک کر دی، اور اس کا دوسرا قصور یہ تھا کہ اس نے اپنی منگیتر کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ چودھری مخدوم علی اس لڑکی کا رشتہ اپنے کسی عزیز کو دلوانا چاہتا تھا۔ صوفی بھی یہی چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی شادی حمید سے نہ ہو۔ اس کی وجہ مجھے معلوم ہے۔ صوفی کیوں اس لڑکی کا رشتہ کسی اور کو دلانا چاہتا تھا؟ میں نے کہا، صوفی اس لڑکی کی مریدنی تھی۔ ایسی جوان اور خوبصورت مریدنی سے کوئی بھی پیر تصویردار نہیں ہونا چاہتا، اور حمید اب اس کا باقاعدہ مرید نہیں تھا۔ نہیں، یہ بات نہیں، چھوٹے چودھری نے مسکراتے ہوئے کہا، اس لڑکی کے ساتھ صوفی کے تعلقات ایسے ویسے نہیں تھے، کیونکہ یہ لڑکی صوفی کی بیٹی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو چودھری؟ اس لڑکی کی ماں جوانی سے صوفی کی مریدنی تھی۔ چھوٹے چودھری نے کہا، وہ اولاد کے لیے صوفی کے پاس جایا کرتی، صوفی سے اسے یہ لڑکی حاصل ہوئی۔ آپ نے صوفی کو زندہ نہیں دیکھا، آپ نے لڑکی کو بھی نہیں دیکھا۔ لڑکی کا ناک نقشہ بالکل صوفی جیسا ہے، ہونٹ اور دانت تو ہیں ہی صوفی کے۔ پھر یہ راز کس طرح کھل گیا کہ یہ لڑکی صوفی کی بیٹی ہے؟ صوفی کی دلچسپی اس لڑکی کے ساتھ صرف یہ تھی کہ یہ اس کی بیٹی ہے۔ حمید نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، لڑکی حمید کو ہی چاہتی تھی۔ صوفی نے مخدوم علی اور اس کے چھوٹے بیٹے چھوٹے چودھری نے لڑکی کو حمید کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے 2-3 عورتوں کو استعمال کیا جو لڑکی کے کانوں میں یہ بات ڈالتی رہی کہ حمید بدمعاش ہے اور اس کے تعلقات دوسری عورتوں کے ساتھ بھی ہیں۔ یہ پلاننگ کامیاب رہی۔ لڑکی حمید سے بدظن ہو گئی اور 1 سال بعد وہ اپنے گھر آ گئی اور پھر واپس ہی نہ گئی۔ صوفی نے لڑکی کی ماں سے کہا تھا کہ وہ لڑکی کو حمید سے کہ اب گھر نہ بھیجے گی اور طلاق لے لے گی۔ حمید نے طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ مخدوم علی اور صوفی اور چھوٹے چودھری نے بھی اسے کہا کہ وہ لڑکی کو بسائے یا پھر طلاق دے دے۔ حمید نے تینوں کو بہت بری طرح باتیں سنائیں۔ ان لوگوں نے حمید کو قتل کروانے کے منصوبے بھی بنائے، لیکن حمید نے ایسے لوگوں کو دوست بنا لیا تھا جو انتقام لینے کی بھی ہمت رکھتے تھے۔ اتفاق سے یہ واقعہ ہو گیا کہ چھوٹے چودھری نے مویشیوں والے مکان میں بشیرے کی بیوی پر دست درازی کی۔ اس عورت کو اس پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کا خاوند آ رہا ہوگا، اور وہ آ ہی گیا۔ اس کی غربت اور بے بسی پر غیرت غالب آ گئی۔ اس نے چھوٹے چودھری کی بے عزتی کر دی۔ چودھری اپنے نوکر کے ہاتھوں اپنی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے دوسرے تیسرے روز بشیرے کو کھیتوں میں بلایا۔ وہ بشیرے کو 2-4 تھپڑ مار کر ڈرانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اس نوکر کو اس کے گھر جا کر بھی مار پیٹ سکتا تھا، لیکن ہوا یوں کہ چودھری کھیتوں میں آ گیا تو اسے اچانک یاد آیا کہ بشیرے نے اس کے آگے گستاخی کی تھی۔ اس نے اسی وقت ایک مزارے کو بھیج کر بشیرے کو بلوا لیا۔ اس کے آنے سے پہلے چودھری کھیتوں سے نیچے چلا گیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ بشیرہ سب مزاروں کے سامنے اس کی بے عزتی بھی کر دے گا۔ بشیرہ آیا تو چھوٹے چودھری نے اسے گالیاں دیں اور کہا، میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ اپنی بیوی کو خود تم میرے پاس لے کر آؤ گے۔ منظور ہے چودھری، بشیرے نے اسے کہا، میں اپنی بیوی تمہارے پاس لے کر آ جاتا ہوں، پر تم اپنی بیوی میرے حوالے کر دینا۔ چھوٹے چودھری کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ اس نے بشیرے کے منہ پر تھپڑ مارا اور گالی دے کر کہا، تم میری جوتیوں میں روٹی کھانے والے یہ بکواس کرتے ہو؟
बशीरे ने वैसा ही थप्पड़ चौधरी के मुंह पर जड़ दिया। छोटे चौधरी के तो तन बदन में आग लग गई। उसने बशीरे के पेट में लात मारी, वो दोहरा हो गया। छोटे चौधरी ने दूसरी लात उसके पहलू में मारी, बशीरा गिर पड़ा। छोटा चौधरी तो अब जैसे पागल ही हो गया। करीब पर एक पत्थर पड़ा था, पत्थर उठाकर बशीरे के सर पर मारा। उससे भी उसका गुस्सा ठंडा ना हुआ। एक गुलाम ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। छोटे चौधरी ने वही पत्थर फिर उठाया और बशीरे के सर पर मारा, और फिर तीसरी बार और ज़्यादा ताकत से पत्थर उसके सर पर मारा। वो तो बिल्कुल बावला कुत्ता हो गया था। छोटे चौधरी ने मुझे अपने जुर्म की कहानी सुनाते हुए कहा कि हम इन लोगों को इंसान नहीं समझा करते। मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते, बशीरे जैसे कुत्ते को इसी तरह हलाक करते। वो जब बशीरे को बावला कुत्ता समझकर हलाक कर चुका तो उसने इधर उधर देखा। उसे हमीदा खड़ा नजर आया। छोटे चौधरी के शैतान दिमाग ने फौरन इस शिकार को भी मारने की तरकीब सोच ली। उसे डर पैदा हो गया कि हमीद उसके जुर्म का ऐनी शाहिद है, और उसके साथ ही उसने हमीद को खुद तरीका मदद चकाने का तरीका भी सोच लिया। वो दौड़कर ऊपर गया और अपने मज़ारों को आवाज़ें देकर कहा कि वो देखो, हमीदे ने बशीरे को कत्ल कर दिया है। मज़ारे दौड़े हुए आए और छोटे चौधरी के कहने पर हमीदे के पीछे दौड़े, लेकिन वो भाग निकला। थाने रिपोर्ट देने के लिए छोटा चौधरी खुद आया। ऐसा ही नादिर खान उसका दोस्त था। छोटा चौधरी उसे शराब भी पिलाया करता था। उसने थाने में आकर नादिर खान को बताया कि उसने क्या किया है और हमीद के साथ वो क्या करना चाहता है। उसने नादिर खान को 2000 रुपया देने का वादा किया। ये रकम आज के हिसाब से 20,000 रुपये समझ ली। नादिर खान ने मौका वारदात पर जाकर लाश हटवाई और पोस्टमार्टम के लिए भेजने का इंतज़ाम किया, और मज़ारों को अलग करके बताया कि वो क्या क्या बयान देंगे। उसने कागज़ों में लिखा कि लाश के करीब हमीद के खुरे पाए गए। रात को इन दोनों ने बशीरे की बीवी को भी बयान बताए और उसे कहा कि वो ये बयान ज़ुबानी याद कर ले। रात को ही नादिर खान ने हमीद को घर से पकड़ लिया। छोटे चौधरी ने अपने बाप मखदूम अली को बताया कि बशीरे ने उसकी बेइज्जती की थी, इसलिए उसने बशीरे को जान से मार दिया है। मखदूम अली के बेटे ने जब ये बताया कि उसने हमीदे को पकड़वा दिया है तो मखदूम अली बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि अब देखूंगा कि वो अपनी बीवी को तलाक किस तरह नहीं देता। मखदूम अली ने नादिर खान से कहा कि जिस रोज़ हमीदे को उम्र कैद या सजाए मौत सुनाई जाएगी, उस रोज़ वो नादिर खान को 1000 रुपया मजीद इनाम देगा। इतने में मैं पहुंच गया। फिर जो कुछ हुआ वो मैं आपको सुना चुका हूँ। छोटे चौधरी का बयान सुनकर मैं उसे अगले रोज़ मजिस्ट्रेट के पास ले गया ताकि मजिस्ट्रेट ज़ेर दफ़ा 124 का बयान कलमबंद कर ले। मैं उसे मजिस्ट्रेट के पास छोड़ आया। इकबाली बयान ज़बरदस्ती नहीं लिया जा सकता। मजिस्ट्रेट ने उसे बताया कि वो बयान देने या ना देने में आज़ाद है। मुल्जिम को मजिस्ट्रेट सोचने का मौका देते हैं। छोटे चौधरी ने इकबाली बयान कलम बंद करवाने से इनकार कर दिया। कानून के मुताबिक उसे जेल की हवालात में भेज दिया गया। मुझे उसका कोई भी नुकसान ना हुआ। मैं मुकदमा तैयार करना और जुर्म साबित करना जानता था। जिस तरह उसने हमीदे को बशीरे का कातिल कहकर अपने मज़ारे को गवाह बना लिया था, इसी तरह मैंने उसके सारों को मौके का गवाह बनाकर उसके खिलाफ कत्ल के मुकदमे का केस पक्का कर लिया। वो अमीर कबीर ज़मींदार था। अदालत में वो बड़ा काबिल हिंदू वकील लाया, मगर ये वकील छोटे चौधरी को सजाए उम्र कैद से ना बचा सका। हाई कोर्ट में भी ये अपील कामयाब ना हो सकी। हमीद का बचना नामुमकिन था क्योंकि उसने 2 आदमियों को कत्ल किया था। उसे सजाए मौत दे दी गई। ऐसा ही नादिर खान को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। मुझे मेरे महकमे ने इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया कि मेरी बेहतियाती की वजह से हवालात से एक मुल्जिम भाग गया और उसने 2 आदमियों को कत्ल कर दिया।